بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری اکثر یہی خواہش ہوتی ہے اور ہماری یہی ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہم جو بھی دعا مانگے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہم اولاد کے لیے مانگیں، اپنے مال میں برکت کے لیے مانگیں، اپنے رزق میں برکت کے لیے مانگیں، جو بھی دعائیں مانگیں، تو ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم دعا مانگیں اور اللہ رب العزت وہ قبول کر لے۔ تو قبول نہیں ہوتی تو ہم شکوے کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اور طرح طرح کے شکوے جو ہے ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو علماء کرام اور محدثین کرام نے دعا قبول نہ ہونے کی جو ہے وہ وجوہ بیان کی ہیں، کچھ وجہیں بیان کی ہیں کہ یہ وجہ ہیں، یہ کاز ہیں کہ جن کے ذریعے جو ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ انہیں بزرگان دین میں ایک حضرت ابراہیم بن نصر کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، انہوں نے 10 چیزیں ایسے بیان کی کہ جن کے ذریعے جو ہماری دعا قبول نہ ہونے کا ایک ذریعہ بنتی ہیں۔ پہلی چیز انہوں نے بیان کی کہ ہم اللہ رب العزت کا اقرار کرتے ہیں لیکن اس کا حکم نہیں مانتے، یعنی ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک ہے، ایمان لاتے ہیں رب کریم پر، اس کا اقرار کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ رب العزت موجود ہے، لیکن اس کے احکام کو نہیں مانتے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں حکم دیا کہ نماز کو پڑھو، نماز ادا کرو، ہم نماز نہیں ادا کرتے۔ رب کریم نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا، روزہ ہم پر فرض کیا، ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم روزوں میں غفلت کرتے ہیں۔ ماں باپ سے فرما برداری، ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہو، لیکن ہم لوگ کیا ہیں، ہم لوگ ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دھوکہ نہ کرنے کا حکم دیا لیکن ہم دھوکہ کرتے جا رہے ہیں، یعنی اللہ کا اقرار کرتے ہیں لیکن اس کا حکم نہیں مانتے۔ یہ ایک وجہ ہے ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی۔ اور دوسری وجہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ جی ہاں پیارے مسلمان بھائیوں، آج ہم اپنے گریبانوں پر جھانک کر دیکھیں تو اور ہم لوگ ہر وقت، ہر جگہ، ہر محفل میں، ہر مجلس میں اس چیز کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں، یار ہم رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ان پر جان فدا کرنے والے ہیں، لیکن جان تو دور کی بات، ہم ان کی سنتوں پر عمل نہیں کر رہے۔ جان فدا کرنے کی باتیں کرتے ہیں، وہاں پر ایک داڑھی رکھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہو رہی، ہم ایک داڑھی نہیں رکھ سکتے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اقرار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یقیناً ہر مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، تو اسے چاہیے اس کی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان سنتوں پر بھی عمل کرے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری، کیسا لباس پہنا، کیسا خد و خال اپنایا، سر پہ امامہ سجایا، کیسے کنگھی کی، کیسے ناخن کاٹے، ہر سنت کو سیکھیں اور پھر اس سنت پر عمل کریں تاکہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے محبتی کہلائیں۔ اور یہ ایک عام سا اصول ہے کہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی پھر ہر چیز پر جو ہے وہ نظر ہوتی ہے اور اس پر عمل کرنے کی جو ہے محب جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بھی ہماری دعا قبول نہ ہونے کا ایک وجہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کی جو سنتیں ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، جو ان کے لائے ہوئے احکام ہیں، ان پر عمل نہیں کرتے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی پکی محبت کریں اور اس محبت پر پھر ہم دلیل بھی دیں، یعنی ان کی سنتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور تیسری چیز جو ابراہیم بن نصر کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ ہم صبح، ہمارے ہاں اکثر یہ روٹین ہوتی ہے، اکثر تو ہوتی نہیں ہے لیکن جو پڑھتے ہیں ان کی یہی روٹین ہوتی ہے، قرآن مجید بس پڑھ لیا اور پڑھ کر اس کو کلوز کیا، اس کی جگہ پر رکھا اور پھر اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئے اور مشغول ہو گئے۔ نہ تو ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ہمیں رب کریم نے کہا کیا ہے، اور اگر ہمیں پتہ چل بھی جائے کہ قرآن میں رب کریم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے تو ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ مثلا قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھو،
ہم نماز پڑھتے ہیں، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں. ہم بس من چاہی جیسا ہمارا دل کرتا ہے، دل کیا چلے گئے مسجد، دل کیا نہ گئے، ہم رب چاہی نماز نہیں پڑھتے. اس طرح کے کئی احکام ہیں، کئی ہمیں حکم ملے ہیں، کئی چیزیں فرض کی ہیں قرآن مجید میں ہمیں، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے. یہ بھی ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ ہے. اور چوتھی چیز بیان کی کہ جنت کو پسند کرتے ہیں لیکن اس کے راستے پر نہیں چلتے. ہر بندہ جس سے پوچھ لو، جس مسلمان سے پوچھ لو، سوال کر لو، ہاں بھئی جنت پسند ہے کہ نہیں، جنت میں جانا کہ نہیں، جی کہتا آگے سے جی بالکل میں نے جنت میں جانا ہے. لیکن جب کام دیکھ لیے جائے اس کے، یا ہم اپنے ہی کام دیکھ لیں کہ ہم کہتے ہیں، ہم بھی پسند کرتے ہیں نا کہ ہم جنت میں جائیں، تو ہم اپنے ہی کام دیکھ لیں، اپنے ہی گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیں، کتنا تو ہم جنت کے رستوں میں چلتے ہیں، ہم بلکہ اس کے برعکس چل رہے ہوتے ہیں. اور پانچویں چیز ارشاد فرمائی کہ جہنم کو ناپسند کرتے ہیں لیکن اس کے راستے پر چلتے ہیں. ہر بندے کو نفرت ہے کہ ہم جہنم میں نہ جائیں، ہر بندے کے ذہن میں ہم جنت میں جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے. لیکن دیکھا جائے تو جہنم کو برا سمجھتے ہوئے، ناز پسند کرتے ہوئے ہم جہنم کے راستے پر چلتے جا رہے ہیں. یعنی جو چیزیں ہمیں جہنم میں لے کے جائیں گی، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بدگمانی، حسد اور دھوکہ دہی، مسلمان کو تکلیف دینا، نماز نہ پڑھنا، قرآن سے دوری اختیار کرنا، اللہ رب العزت کے احکام کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ سارے کام ہم کرتے چلے جا رہے ہیں اور جہنم کو بھی ناپسند کر رہے ہیں. یہ سارے کام جہنم کے راستے کے ہیں، جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. تو یہ بھی ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کا ایک ذریعہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم جہنم کو ناپسند کرتے ہیں تو ہم پھر وہ عمل اپنائیں کہ جن کے ذریعے ہم جہنم سے بچ سکیں اور ان عملوں سے دور ہو جائیں کہ جو ہمیں جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور چھٹی چیز بیان کی جو ابراہیم بن نصر کرمانی نے کہ ابلیس کو دشمن کہتے ہیں اور اس کی موافقت کرتے ہیں. ظاہری سی بات ہے، ہم ابلیس ہمارا دشمن ہے اور ہم صبح سے لے کر شام تک اپنی ساری زندگی جو ہے اس کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، لیکن کام وہ کرتے ہیں جو اس کی موافقت کے ہیں، یعنی جو اس کی پسند کے کام ہے. وہ چاہتا ہے ہم جھوٹ بولیں، وہ چاہتا ہے ہم بدکاریوں میں پڑیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں، وہ چاہتا ہے کہ ہم نماز سے دور ہو جائیں، وہ چاہتا ہے ہم علماء کرام سے دور ہو جائیں، علماء کرام کی بیعت بھی کریں. اور وہ سب کام ہم کر رہے ہیں، ہم اس کی موافقت والے کام کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اگر ہماری یہ خواہش ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہم ابلیس کو دشمن سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے وہ مخالفت بھی کریں. اگر وہ کہتا ہے کہ ہم جھوٹ بولیں تو ہمیں جھوٹ سے بچ کے سچ کی طرف جانا ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم ماں باپ کی نافرمانی کریں تو ہم نے ماں باپ کی نافرمانی کو چھوڑ کر ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے. اور ساتویں چیز ارشاد فرمائی کہ ہم لوگوں کو دفن کرتے ہیں اور اپنی موت کو یاد نہیں کرتے. یقیناً ہماری زندگی میں اکثر لوگ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اعزاء و اقارب، ہمارے دوست احباب، ہمارے جاننے والے، ہمارے محلے دار، ہماری زندگیوں میں کئی لوگ چلے گئے اس دنیا سے، تو جب جاتے ہیں ان کا جنازہ پڑھتے ہیں، ان کو اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں. لیکن اپنے ہاتھوں سے دفنانے کے باوجود ہم اپنی موت کو یاد نہیں رکھتے، ہم اپنی موت کو بھول جاتے ہیں، اپنی موت کی تیاری نہیں کرتے، اپنی موت کو جو ہے بالکل ہم نے پس پشت ڈال کر دنیا کی رنگینیوں میں ہم لوگ گم ہوئے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی. اور نمبر 8 کہ اپنے بھائیوں کے عیب تلاش کرتے ہیں اور اپنے پر نظر نہیں کرتے. ہماری عادت بن چکی ہے. آج معاشرہ دیکھیں تو معاشرے میں ہر طرح کے لوگ، اکثر لوگوں کی یہی وہ تقدو ہے اور یہی ان کا جو ہے وہ کام ہے کہ وہ دوسروں کے عیب ڈھونڈ رہے ہیں، دوسروں کے عیب، یار اس میں بھی فلاں عیب ہے، اس میں فلاں عیب ہے، اس میں فلاں، لیکن اپنے اندر نہیں نظر کرتے. وہ کہتے ہیں کہ دوسرے کی آنکھ کا تو تنکا بھی نظر آ جاتا ہے، لیکن اپنے آنکھ میں جو پورا شتیر ہے وہ نظر نہیں آتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی عیب جوئیوں سے بچیں اور ان کی اچھائیاں تلاش کریں. اور اگر دل کرے کسی کی عیب ڈھونڈنے کا، کسی کی برائی کو ڈھونڈنے کا آیا، تو پھر اپنے اندر دیکھ لیں کہ یار ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں، ہم کتنے اچھے ہیں، ہم کتنے نیکیاں کرنے والے ہیں. تو انشاءاللہ ان کی برائیوں دیکھنے سے آپ کا جو ہے وہ ذہن جو ہے وہ ترغیب دلا کر دوسری طرف آ جائے گا. تو کوشش کریں دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی بجائے اپنے عیبوں پر نظر ڈالیں اور انہیں درست کرنے کی کوشش کریں. اور 9ویں چیز
ارشاد فرمائے کہ ہم مال جمع کرتے ہیں لیکن حساب کے دن کو یاد نہیں رکھتے، کہ ہماری اپنی زندگی کے آغاز سے لے کر جب سے ہم نے ہوش سنبھالا زندگی کے اختتام تک، اپنی صبح ہوتی ہے ہماری، صبح سے لے کر شام تک ہم رزق کمانے نکلے ہیں، مال 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 مل جائے ہمیں، صبح سے لے کر شام تک بس یہی ذہن میں، رات کو سونا بھی خواب بھی مال کے آنے ہیں، بس مال کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ مال ہو جائے، ہماری جائیدادیں بن جائیں، ہمارے کاروبار میں وسعت آ جائے، ہم جو ہے طرح طرح کے جو ہے وہ آزائشیں جو ہیں وہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں، عیاشیاں شامل کر لیں، لیکن ہم اس دن کو نہیں یاد رکھتے کہ جس دن ہمارا حساب اور کتاب ہونا ہے، یعنی قیامت کے دن کو ہم نہیں یاد رکھتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کو یاد کریں کہ اس دن ہمارا کیا بنے گا۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس کے پاس جو ہے مال کم ہوگا نا دنیا میں، اس نے اپنی زندگی میں کم مال کمایا ہوگا اور اس سے کم میں گزارا کیا ہوگا، تو بروز حشر جو ہے اس کے جنت میں جانے میں جو ہے وہ آسانی ہوگی۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی ایسے الفاظ آتے ہیں کہ کئی سو سال جو ہے وہ مال والے سے، جو غریب ہے وہ مال والے سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور ایک عام سی مثال ہے کہ ایک جو اپنا ہوتا ہے اپنا پھاٹک، وہاں پر جب ٹرین گزرنے والی ہوتی ہے تو وہ پھاٹک بند ہو جاتا ہے، تو اس میں جب ٹریفک آ کر ادھر رکتی ہے تو کئی طرح کی ٹریفک ہوتی ہے، کسی کے پاس سائیکل ہوتا ہے، کسی کے پاس موٹر بائک ہوتی ہے، کسی کے پاس کار ہوتی ہے، کسی کے پاس بس ویگن ٹرک وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو اب ٹرین آنے میں کچھ وقت ہوتا ہے اور پھاٹک بند ہو جاتا ہے، اس دوران جس کے پاس چھوٹی سواری ہوتی ہے، جس کے پاس سائیکل ہوتا ہے، وہ بھی آس پاس سے کسی طرح سے جگہ ڈھونڈ کر نکل جاتا ہے، پیدل والا تو ویسے ہی بآسانی نکل جاتا ہے، اور جو بائک والا ہوگا وہ بھی کہیں نہ کہیں سے رستہ نکال کے جو ہے وہ نکل جائے گا، لیکن وہاں پر جو ہے وہ لوگ پھنس جائیں گے جن کے پاس بڑی ٹریفک ہوگی، بڑا مال ہوگا۔ اسی طرح قیامت کے روز بھی جن کے پاس مال کم ہوگا، جن کے پاس جو پراپرٹیز جائیدادیں یہ چیزیں کم دنیا میں ہوں گی، انہوں نے غربت کی اور ایک سادہ سی زندگی گزاری ہوگی تو وہ بآسانی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن جن کے پاس مال ہوگا، جنہوں نے اپنی زندگی عیاشیوں میں گزاری ہوگی، وہ اپنے مال کے حساب و کتاب دینے، اگرچہ وہ جنت میں بھی چلے جائیں لیکن ایک لمبے وقت کا حساب دے کر پھر انہیں جنت میں جانا پڑے گا۔ اور 10ویں چیز جو حضرت ابراہیم بن نصر کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی کہ ہم قبریں کھودتے ہیں لیکن پھر بھی عالی شان محل بناتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے صرف وہ چند گز کی جو قبر ہے، مختصر سا وہ ایک خانہ سا بن جاتا ہے اور تھوڑی سی جگہ زمین کی ہے، اس کے اندر جانا ہے، صرف اس کے اندر جانا، اور اپنے ہاتھوں سے کھودتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کو اس میں دفناتے ہیں، پتہ ہے ہم نے اس میں جانا ہے اور وہی ہمارا مستقل ٹھکانہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ وہ سب جاننے کے، وہ سب سمجھنے کے باوجود عالی عالی شان محل بناتے ہیں، اتنے بلند بلڈنگیں کھڑی کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان چیزوں سے بچیں، جو 10 چیزیں حضرت ابراہیم بن نصر کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ اور یہ ایسی 10 چیزیں ہیں کہ ان کو چھوڑنے سے، یعنی اللہ کا اگر ہم اقرار کرتے ہیں تو اس کے احکام پر بھی عمل کریں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ان کی جو وہ سنتیں ہیں ان پر بھی عمل کریں، قرآن پڑھیں، ان پر اس کے احکام پر عمل کریں، جنت کو پسند کرتے ہیں اس کے رستے پر چلیں، جہنم کو ناپسند کرتے ہیں تو اس کے رستے سے بچیں، ابلیس کی موافقت نہ کریں، اور اپنی موت کو یاد رکھیں، بھائیوں کی عیب جوئی نہ کریں، اور مال جمع کرنے کی بجائے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اپنی موت کو یاد رکھیں اور اپنی قبر کو یاد رکھیں۔ تو یہ صرف دعا قبول ہونے کے ذریعے ہی نہیں بلکہ ہماری زندگی کو ایک بڑا ہی خوبصورت انداز میں اور جیسا رب چاہتا ہے ویسے انداز میں ڈھالنے کے کوئی 10 طریقے ہیں۔ ان 10 طریقوں پر عمل کر لیا جائے نا تو ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی پسند کے مطابق، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پسند کے مطابق گویا ہماری یہ زندگی جو ہے وہ گزرے گی، اور ایک اچھی اور خوبصورت اور فرما برداری والی نیک زندگی گزرے گی۔ اور جب ہم اس دنیا سے ان طریقوں کے مطابق زندگی گزار کر جائیں گے نا تو انشاءاللہ العزیز رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں زیارت نصیب فرمائیں گے، قبر کے جو امتحانات ہیں اس میں ہمیں کامیابی نصیب ہوگی، حشر میں ہمیں کامیابیاں نصیب ہوں گے اور ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ
تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان جو 10 طریقے ہیں ان پر عمل کریں تاکہ رب کریم ہمیں ہماری دعائیں قبول فرمائے اور ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔